بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس وقت میں آپ کے سامنے ایک نفل نماز کے سلسلے میں وضاحت کر رہا ہوں۔ نفل نماز میں سب سے اہم ترین اور سب سے افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز کے سلسلے میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اس کو انشاءاللہ میں ان غلط فہمیوں کے ازالے کے ساتھ اس پر کچھ مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1، تہجد کی نماز کا وقت کیا ہے؟ نمبر 2، تہجد کی نماز کی رکعتوں کی تعداد کیا ہے؟ اور نمبر 3، تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو کر سحری کے وقت تک رہتا ہے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آدمی سو نہ جائے اور سو کر دوبارہ نہ اٹھ جائے اس وقت تک آدمی تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ بات صحیح ہے کہ افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ سو جائے اور رات کے آخر پہر میں اٹھ کر آدمی نماز ادا کرے، لیکن اگر کوئی شخص جس کو صبح میں اٹھنا دشوار ہو وہ عشاء کی نماز کے بعد ہی اگر 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صحیح ہے، جائز ہے، درست ہے، اور اس کو تہجد کی نماز کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ نمبر 2، تہجد کی نماز کی رکعتوں کی تعداد کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول مبارک یہ تھا کہ آپ عام طور پر 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں بتایا کہ آپ کا عمل، آپ کا معمول رمضان اور غیر رمضان میں تہجد کی نماز کے سلسلے میں یہ تھا کہ آپ 8 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو عام معمول آدمی کو یہی بنانا چاہیے۔ تہجد کی نماز 2 رکعت کے پڑھی جائے گی، یعنی 2 رکعت پر ہم کو سلام پھیرنا ہے، پھر آپ اگلی 2 رکعت کی نیت باندھیں گے۔ تہجد کی نماز چونکہ رات میں پڑھی جاتی ہے اور رات میں جو بھی نفل نماز پڑھی جاتی ہے اگر اس میں آپ زور سے تلاوت کرنا چاہیں، جہراً قرآن پاک پڑھنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے کہ آپ جہراً بھی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں اگر آپ کو 2-4 سورتیں یاد ہو۔ عام طور پر ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ سورتیں یاد ہوتی ہے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تہجد کی نماز کے سلسلے میں اس کا طریقہ یہ جاننا چاہیے کہ بعض کتابوں کے اندر جو غیر مستند بات لکھی ہوئی ہے، غلط بات لکھی ہوئی ہے کہ تہجد کی نماز میں سورۃ الاخلاص اتنی مرتبہ پڑھا جائے گا اور یہ سورت اتنی مرتبہ تلاوت کی جائے گی، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ تہجد کی نماز بھی عام نمازوں کی طرح پڑھی جائے گی، یعنی جس طرح سے عام نمازیں پڑھی جاتی ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائی جاتی ہے، اسی طرح سے تہجد کی نماز بھی پڑھی جائے گی کہ کوئی سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے۔ اس کا الگ سے کوئی طریقہ شریعت نے متعین نہیں کیا ہے اور اس کا الگ سے کوئی منہج شریعت نے متعین نہیں کیا ہے، بلکہ جو عام نمازیں پڑھی جاتی ہے اسی طرح سے تہجد کی نماز بھی پڑھی جائے گی۔ تہجد کی نیت، کسی بھی نماز کے سلسلے میں نیت کا تعلق انسان کے دل سے ہے، چاہے فرض آپ پڑھ رہے ہوں، واجب پڑھ رہے ہوں، سنت پڑھ رہے ہوں یا کوئی اور نماز پڑھ رہے ہوں تو وہ اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ جیسے ہی آپ صبح میں اٹھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، نماز کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہے کہ آپ تہجد کی تیاری کر رہے ہیں، الگ سے زبان سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی نماز میں آپ مسجد آئے ہیں فرض پڑھنے کے لیے، آپ کے دل کے اندر یہ بات ہے میں فرض پڑھنے جا رہا ہوں، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے تو زبان سے اس کا اظہار کر لیتے ہیں، تو اگر کوئی شخص زبان سے اس کا اظہار کر لے حصول اطمینان کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں۔ بعض لوگ اس میں تشدد سے کام لیتے ہیں کہ زبان سے کہہ دیا تو گویا بالکل ناجائز ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس وقت یہ غلط ہوگا جب کہ آدمی اس کو ضروری سمجھ لے کہ جب تک میں زبان سے نہ کہوں میری نماز نہ ہوگی، یا جو شخص زبان سے نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، تب یہ بات غلط ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک آخری وضاحت یہ کہ تہجد کی نماز جو عشاء کے وقت، اس کا ٹائم جو عشاء کے وقت سے شروع ہو کر، یعنی عشاء کی نماز جب آپ نے پڑھ لیا، سنت پڑھ لیا، وتر پڑھ لیا، اس کے بعد تہجد کی نیت باندھ کر آپ نے 2 رکعت پڑھ لی، 4 رکعت پڑھ لی، تو اس کا وقت جو ہے سحری تک رہتا ہے۔ سحری کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عام طور پر عام دنوں میں، رمضان کے علاوہ دنوں میں، چونکہ فجر کی اذان جب دی جاتی ہے، فجر کا وقت ہو جاتا ہے، اس کے آدھا گھنٹہ پون گھنٹے بعد اذان دی جاتی ہے، تو بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان نہ ہو اس وقت تک تہجد پڑھ سکتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ جو سحری کا وقت ختم ہوتا ہے بس تہجد کا وقت بھی ساتھ ہی ساتھ ختم ہو جاتا ہے، اور سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد کسی طرح کی کوئی نفل نماز آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں سوائے سنت مؤکدہ، جو فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، صرف اس کو پڑھیں گے، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھیں گے۔ ہاں، اگر آپ کے ذمے قضا نمازیں ہیں اور ان قضا نمازوں کو ان اوقات میں پڑھنا چاہیں تو اس بات کی اجازت ہے اور اس بات کی گنجائش ہے کہ آپ قضا نمازیں ان اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ تہجد کا وقت جو ہے عشاء کے بعد سے لے کر سحری تک رہتا ہے۔
تہجد کی رکعت کی تعداد 8 ہے جو 2 کر کے آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عام نمازیں جس طرح سے پڑھی جاتی ہے اسی طرح سے پڑھی جائیں گی۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس مبارک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ کو یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہو تو چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔